آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس میں تم نفل پڑھو گے تو فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور سرکار نے اپنی امت سے فرمایا اولہ رحمت، اس کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو اس کا آخری عشرہ ہے وہ میری امت کو جہنم کی آگ سے آزادی کا والا عشرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عشر رحمت جس میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ عشر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے جہاں جہاں مسلمان بھائی جہاں جہاں موجود ہیں، جہاں پہ بھی دنیا کی جس مرضی نکر پر، اللہ تمام اہل اسلام پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے میاں محمد باقر صاحب کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، دے جیگ قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا۔ میاں محمد باقر صاحب کہتے ہیں ایک رب دی رحمت دا قطرہ لب جے تے بندے دا کام بن جاندہ ہے۔ تو یہ تو عشر رحمت ہے، یہ تو 10 دن لگاتار اس کی رحمتوں کے نزول کے دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتوں کا دن ہے، اس کے تو ایک قطرے سے بگڑی بن جاتی ہے اور کرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے کنگرے پہ جو سب سے پہلا جملہ لکھا تھا، سب سے پہلا جملہ جو اللہ پاک نے عرش کے کنگرے پہ لکھا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ رحمتی سبقت علی غضبی، جو تمہارے رب کی رحمت ہے نا وہ تمہارے رب کے غصے پر غالب آ جائے۔ تمہارا رب رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمتیں کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نا اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیری رحمت اور تیرا کوئی گناہ گار بندہ ہو، تیرا گناہ گار بندہ اور اس کے مقابلے میں تیری رحمت، تو تیری رحمت زیادہ ہے یا تیرے بندہ جو گناہ گار ہے وہ اس کے گناہ کا اور تیری رحمت کا کیا مقابلہ؟ تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیری رحمت کیا ہے اور تیرے بندے کے گناہ کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے نا مجھے ایک منظر دکھایا، عشر رحمت میں بیٹھنے والوں اپنے رب کی رحمت پہ غور کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اپنی رحمت بتاؤ، اور جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا، اس کی تیری رحمت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میرے رب نے نا ایک منظر دکھایا، ایک منظر دکھایا۔ وہ منظر کیا تھا کہ ایک بہت بڑا سمندر تھا، سمندر، اور اس سمندر کے کنارے پر ایک درخت بنا ہوا تھا، درخت، اور اس درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اور چڑیا کے منہ کے اندر ریت کا ایک دانہ تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے میرے رب نے کہا موسیٰ اس سمندر سے مراد میری رحمت ہے، اور اس درخت کا مطلب ہے کہ دنیا ہے، اس درخت کی مثال دنیا کی مثال ہے، اور جو اس پہ چڑیا بیٹھی ہے نا وہ میری مخلوق ہے، انسان ہے، اور جو چڑیا کے منہ میں ریت کا دانہ ہے نا وہ بندوں کے گناہ ہیں۔ اب وہ میرا سمندر اور جو اس کے چونچ کے اندر جو ایک ریت کا ذرہ ہے، یہ میری رحمت اور بندے کے گناہ میں فرق ہے۔ اتنا رحیم ہے وہ، اتنا کریم ہے۔ یہ رمضان کو بھی ہم رمضان کریم کہتے ہیں، یہ اس کریم کی مہربانی ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو رمضان کی برکتیں نہ عطا فرماتا۔ رب بخشنا چاہتا ہے وہ تو بخش، رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، رحمت حق تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اور مولا علی کہتے ہیں یہ جو رمضان ہے اور اس کی بہاریں، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب، ہر لمحے رحمتیں ہو رہی ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رب امت محمدیہ کو بخشنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، یہ وجہ ہے، وہ کریم رب ہے۔ اور یاد رکھنا ہمیں قرآن پاک میں کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں، فراڈ ہم لگاتے ہیں، ہر قسم کا عیب جو پچھلی امتوں میں ہوتا تھا وہ سارے کے سارے ہمارے اندر ہیں، پھر بھی رب قرآن میں ہمیں کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟
یاد رکھنا کمال ہمارا نہیں ہے، ہمارا نصیب یہ ہے کہ ہم نے زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھا اور یا یہ جتنی کرم نوازیاں، یہ رمضان کی رحمتیں برکتیں، یہ ساری اس کریم رسول کی برکتیں ہیں۔ ہمارا رب بھی کریم، ہمارا رسول بھی کریم، رب بھی کریم، رسول بھی کریم، اور یہ جو رمضان ہے یہ رمضان بھی کریم، کرم والا۔ وہ ایک فارسی کا شاعر ہوا ہے، اس نے کمال کیا، کمال کر دیا اس نے۔ وہ کہتا ہے یا رب تو کریمیوں رسول تو کریم، یا رب تو کریمیوں رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ کہتا ہے یا اللہ تو بھی کریم تے تیرا رسول بھی کریم، تے تیرا 100 باری شکر، سینکڑوں مرتبہ تیرا شکر کہ میں دونوں کریموں کے درمیان میں آ گیا، دونوں کریموں کے درمیان میں مجھ جیسا گناہگار آ گیا۔ یا رب تو کریمیوں رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم۔ شکر ہے اس رب کا، اس کریم رب اور اس کریم رسول کے درمیان ہم جیسے گناہگار آ گئے۔ تو یہ ساری مہربانیاں سرکار کی ہیں۔